کیا آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ اسلام میں آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسا سال بھی گزرا ہے جس کو ملک عرب نے عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہا؟ یہ اس دور کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کعبہ معظمہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے، اور اس وقت یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابرہہ تھا۔ اس نے شہر سنا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے لوگ بجائے مکہ مکرمہ کے سنا میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ ملک عرب کو خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت شاکو گزری۔ قریش کے قبیلے بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر سنا کا سفر کیا اور ابرہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب و پاخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور اس نے کعبہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے بھی اونٹ تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں اور خانہ کعبہ کے متولی اور اہل عرب کے سردار تھے۔ جب حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے تو ابرہہ نے آپ کی بہت تعظیم کی اور آپ سے آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس کر دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا بہت مقدس اور محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا، صرف آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی فکر نہیں۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا اور آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم سب لوگ پہاڑ کی چوٹیوں اور گھاٹیوں پر پناہ لے لو۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح اپنے لشکر کو لے کر کعبہ مقدس پر دھاوا بول دینے کے لیے حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبے کی طرف نہیں چلا۔ جس طرف بھی اس کو چلاتے تھے وہ چلتا تھا، مگر جب اس کو کعبہ مکرمہ کی طرف چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے ایک پرندوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر اس زور کی سنگ باری کی کہ ابرہہ کی فوج بھاگنے لگی۔ کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے فیل سواروں کے سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع ہوا اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعے سے 50 روز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورہ نازل فرمائی جس کا نام سورہ فیل ہے۔